نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا سيد الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ تمام تعریفیں اس رب الجلال کے لیے جس نے انسانیت کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنا کر اپنی بندگی کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، اور لاکھوں سلام لطف کے اس سائبان پر بے سایہ ہو کہ جس کا ہے سایہ جہان پر۔ بندگی کی نعمت عطا فرما کر اپنی خلافت کا تاج پہنا کر رب ذوالجلال نے، رب عظیم نے، اس رب کریم نے اپنے بندوں کو پھر نسبت رسالت صلی اللہ تعالی وسلم امت مصطفی کی عظیم نعمت سے نوازا اور اپنی بندگی کی پہچان عطا فرما دی۔ صدہ شکر رب ذوالجلال عظیم اور کریم کا کہ وہ ان عظیم نعمتوں سے سرفراز فرماتا رہا ہے، ورنہ وہ مالک و مختار ہے، وہ ان لوگوں کا بھی رب ہے جو اسے نہیں مانتے، ان کو بھی جانتا ہے جو اسے نہیں جانتے، وہ ان لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جو اس کو سرے سے ہی تسلیم نہیں کرتے، مگر اس نے اپنی نعمت عظمیٰ کی انتہا فرمائی، ہمیں اپنی بندگی کی نعمت عطا فرما کر، احساس عطا فرما کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل فرمایا۔ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اطاعت الہی کے ضمن میں انسانیت کے لیے سب سے اہم پیغام افضل الایام الدنیا میں اذا سألک عبادی انی فانی قریب کے آفاقی کلام کے ذریعے رب کریم انسانیت کو سمجھا دیتا ہے۔ اب افضل الایام الدنیا سے کیا مراد ہے؟ بتاتے چلیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کی حضور نیک عمل جتنا پسندیدہ و محبوب ہے کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ و محبوب تر نہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت بجائے دوسرے اوقات و ایام میں کرنے کے عشرہ ذی الحجہ میں کرنی محبوب تر ہے۔ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ رواہ الترمذی ابن ماجہ۔ وہ رب کریم ہماری خطاؤں کوتاہیوں کو دیکھ کر بھی نوازشات و عنایات کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ وہ کریم بندوں کے حال کو نہیں دیکھتا، اپنے کرم کو دیکھتا ہے، اپنے فضل کو دیکھتا ہے۔ بندوں کا اپنا طریقہ ہے، مولا کا اپنا طریقہ ہے۔ دروس قرآن سیریز کے خوبصورت آغاز میں افضل الایام الدنیا یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا موقع مل جانا، جس کے بارے میں نے 2 احادیث کوٹ کی ہیں، اس رب کریم کے کرم کی انتہا ہے۔ چونکہ سلسلہ دروس قرآن اسلامیہ گرلز انسٹیٹیوٹ آف قرآن ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے شروع کیا گیا ہے، پرنسپل اسلامیہ گرلز انسٹیٹیوٹ سلمہ شبیر صاحبہ ناظمہ دعوت منہاج القرآن بھی ملک ضلع جہلم چونکہ دروس قرآن کو ڈیلیور کریں گی۔ سلسلہ چونکہ خواتین کے لیے دروس قرآن کا ہے، تو پہلا موضوع جو ہم نے چاہا کہ اسے ترتیب دیا جائے تو ایسا دیا جائے جس سے ہمیں قربت الہی اور محبت الہی کا کوئی احساس ملے۔ تو جو موضوع ہم نے سمجھ آیا، ہم نے ترتیب دیا، وہ ہے کامیاب عورت کی زندگی کا اصول اطاعت الہی۔ آڈینس اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے سے بے شمار خواتین کے نام اور کردار ملتے ہیں جنہوں نے اطاعت الہی کی مثال قائم کر دی۔ اب چونکہ حج کی مبارک ساعتوں میں ہم اس خوبصورت ذکر کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہاں جو نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے وہ ہے حضرت سیدتنا ہاجرہ سلام اللہ علیہ۔ تو اگر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی سیرت پر غور کیا جائے تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ فرمان الہی بے شک تنگی کے بعد فراخی ہے، ان پر مکمل طور پر صادقہ۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ پر توکل، اطاعت الہی اور صبر و استقلال کا وہ مظاہرہ کیا کہ آج رہتی دنیا تک ان کا نام روشن ہے۔ روشن ہی نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کے اسوہ حسنہ سے وہ عمل جو صفا و مروہ پر انہوں نے دوڑ لگائی تھی، اس عمل کو فریضہ حج کے طور پر حج کے مناسک میں شامل کر دیا۔ حضرت ہاجرہ اصل میں ایک شاہی خاندان کی بیٹی تھی، لیکن ان کے خاندان کی حکومت جب گئی اور دوسرا خاندان آیا تو پہلے جو شاہی گھرانے کے مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں کو باندی بنا لیا گیا، ان میں سے حضرت ہاجرہ بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام ہجرت کے دوران مصر پہنچے تو ظالم بادشاہ کی نظریں حضرت سارہ پر پڑی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی، نماز پڑھی، اللہ نے دعا قبول کی، حضرت سارہ کو بادشاہ کے ظلم سے نجات ملی، اور بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو بھی حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ حضرت ہاجرہ کی اطاعت الہی پر اللہ تعالیٰ کا پہلا کرم تھا کہ اس نے یہ وہ انعام یافتہ بندے، اپنے پیارے بندے حضرت
ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام، ان کا ساتھ انہیں نصیب فرمایا۔ یہ عطاء الہی کا پہلا انعام انہیں ملا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے وہ نبی ہیں جن کے لیے خلیل کا لقب یعنی اللہ کا دوست، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب حضرت ابراہیم کا اکثر اوقات میں ذکر کیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابراہیم میرا وہ بندہ ہے جو ہر گناہ سے پاک ہے، ہر برائی سے دور ہے، کان حنیفا مسلما، ہر برائی سے دور ہے۔ تو وہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو عطا فرمایا۔ جب حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ حضرت ابراہیم وہاں سے رخصت ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، لہٰذا حضرت سارہ کے مطالبہ پر حضرت حاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک و صالح اولاد کے لیے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو نیکوکاروں میں سے ہو۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے۔ غور طلب ہے کہ دعا مانگو تو نیک اولاد کی دین اور دنیا دونوں جہاں میں خیر وفیت کی ضامن ہو۔ ایسی اولاد کی دعا مانگو جو دونوں جہان میں انسان کے لیے انسان کی خیر وافیت کی ضامن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے فرمانبردار اور نیک بیٹے سے سرفراز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش کا حکم فرمایا کہ حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو ماں ایک کھجور کی تھیلی اور پانی کے ایک مشکیزہ کے مکہ میں کعبہ کے قریب بے آب و گیا علاقے میں ایک درخت کے نیچے چھوڑ آئے۔ حضرت حاجرہ التجا کرتی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں جی یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ خاموش ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ سبحان اللہ، یہ اطاعت الہی اور اللہ پر توکل دیکھیے آج ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ کیسے اس نیک اور عظیم خاتون نے قدم قدم پر اطاعت الہی کا سبق رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے زندہ کیا۔ پھر وہاں آپ کو چھوڑ دیا گیا جب وہ پانی اور کھجوروں کا اثاثہ تھا وہ ختم ہو گیا اور دودھ بھی اب شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نہ رہا، اب بھوک سے تڑپنے لگے، رونے لگے، تو بے حال ہوتے ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام بچے کو تڑپتا دے کر بدحواس ہوتی ہیں اور پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں کہ کہیں کوئی انتظام ہو جائے۔ اس طرح جب وہ اپنے شیرخوار بچے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی، بے چینی کی عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے 7 چکر لگائے تو یہ دل لبھانے والا نظارہ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ 7ویں چکر کے بعد واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ پانی کا چشمہ ابل پڑا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑتی دوڑتی آئیں، اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا، خود بھی سیراب ہوئیں اور پانی کے چشمہ کو حوض بناتی ہوئی چاروں طرف سے گھیرنے لگیں۔ یہ وہ پانی ہے آب زمزم جس کے لیے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت حاجرہ کو کہ تم ہلاکت کا ڈر محسوس مت کرنا، یہاں اللہ کا گھر ہے اور اسے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام مل کر تعمیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے پاسبانوں کو برباد نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو گھیرا نہ ہوتا یا ویسے ہی چھوڑ دیا ہوتا تو یہ ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ یہ زمزم پانی سب سے بہتر ہے جو ہر مقصد کے لیے کافی ہے۔ 100% خالص زمزم کا پانی دوسرے پانی کی نسبت 8% زیادہ نفع بخش، مادوں سے بھرپور۔ سبحان اللہ، یہ وہ اعزاز خدا بندی ہے اللہ والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنے تمام تر معاملات کو اس کے توکل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آڈینس کو یہ خاص بات بتانا چاہوں گی کہ خواتین کی مثال ہر جگہ پر ہر قدم پر اگر دیکھا جائے تو خواتین کی زندگی کا جو کامیاب تجربہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر قدم پر خواتین کے کردار کو، ان کی تربیت کو معاشرے کے لیے مشعل راہ سمجھا جاتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے موضوعات میں یہ موضوعات شامل رہیں گے، کائنات کی تمام تر معاملات، اسلام کے اصولوں میں، اسلام کے پیغامات میں، اسلام کے معاملات میں خواتین کے کردار کا پیغام ہمیشہ سے دیا جاتا ہے اور اسی پیغام کے ذریعے دور حاضر کی جو خواتین ہیں ان کا شامل ہونا اسلام کے اس پیغام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کے قرآن کے معاملات کو، قرآن کے خوبصورت پیغام کو پہنچانے کے لیے ایسا ایک سلسلہ شروع کیا جاتا ہے، ہمیشہ ہر جگہ چلتا ہے، جس سے کہ امت مسلمہ کی خاتون اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنے کردار کو پہچانے۔ دور حاضر میں اور اس وقت میں جب ہمیں افضل الایام الدنیا یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہمیں ملے جس میں عبادت کا ثواب عام دنوں سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، یہ وہ دن ہیں جب اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ وہ زیارت ہے، وہ حج، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں
میں سے ایک عظیم عبادت اور ایسی عبادت جو انسان کو اس کے کردار کی ایسی تربیت اور ایسی روشنی فراہم کرتی ہے کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ دیکھو کہ وہ ایک عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی ذات کی ہمہ جہت تکمیل عطا فرمائی کہ سب سے پہلے حج کی عظیم عبادت سے ذات کی نفی اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حج بظاہر ایک فریضہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسا سفر ہے جو اپنی ذات سے اللہ رب العالمین کی طرف سفر ہے، ایک تربیتی سفر بھی ہے اور سفر عشق بھی ہے۔ حج کے مناسک کی ادائیگی میں ایک راز یہ بھی ہے، انسان کو انقطاع نفس کر کے اللہ رب العزت کی محبت کے سفر میں ڈبو دیتا ہے اور اللہ کی ذات سے ایسا تعلق بنا دیتا ہے کہ انسان کی اپنی مرضی ہی نہیں رہتی بلکہ اللہ کی مرضی ہی اس کی مرضی ہو رضا ہو جاتی ہے۔ انسان کو حج کیا سکھاتا ہے؟ حج رزق حلال کمانے اور کھانے کی تعلیم دیتا ہے۔ حاجی کے لیے احکامات ہوتے ہیں کہ ابھی حج شروع بھی نہیں کرتا کہ اس کی تربیت شروع ہو جاتی کہ بدن کے اندر خوراک اور بدن کے اوپر لباس حلال کا ہو، یعنی رزق حلال کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ حلال لباس و غذا ہوگی تو حج قبول ہوگا، ورنہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ نہ صرف اپنے لیے رزق حلال کا بندوبست کرے بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی رزق حلال اتنا چھوڑ جائے کہ وہ اس کی عدم موجودگی میں اپنا گزر بسر کر سکیں اور وہ بھی کسی دوسرے کا محتاج ہوئے بغیر اپنے اہل و عیال کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، حلال ذرائع سے انہیں اچھی زندگی دینا، اس کی ترکیب بتائی جا رہی ہے۔ پھر حج سادہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، لباس سے احرام سے زندگی میں سادگی کی طرف چلنے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، بلکہ قیامت کے دن کی بھی تیاری کروائی جا رہی ہے کہ احرام کفن میت سے مشابہ ہے۔ قدرت یہ سکھا رہی ہے کہ پہلے میری بارگاہ میں آنے کا خالص نیت سے ارادہ کرو، پھر ظاہری زیب و زینت کے بجائے لباس تقویٰ پر کاربند ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ ایک اور لباس ہے، باطنی لباس، اور وہ ہے تقویٰ کا لباس، اور وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر حج مکارم اخلاق اپنانے کا حکم دیتا ہے۔ حاجی کو نہ صرف ظاہری پاکیزگی کی تربیت دی گئی بلکہ اس کے باطن کو روشن و کیا جا رہا ہے۔ اسلام تو ویسے بھی اعلیٰ اخلاق اپنانے کا حکم دیتا ہے، لیکن حج میں تو اور زیادہ اہتمام کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ، الحجہ، ذی الحجہ، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی اور گناہ کرے اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے۔ اچھے اخلاق اپنانے اور اپنے نفس و نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت حج میں دی جا رہی ہے تاکہ روحانیت پیدا ہو، قربت الہی کی چاشنی و حلاوت پیدا ہو، اور اس طرح انسان حج کے دوران حاجی کو حلال جانور کا بھی شکار کرنے سے منع کیا گیا تاکہ انسانی حقوق کا ادراک ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر جانداروں کے حقوق کا بھی احترام سمجھے۔ پھر قربانی در سے ایثار دیتی ہے۔ بظاہر قربانی کی عید پر جو حج پر نہیں جا رہا وہ بھی قربانی کر رہا ہے، تو بظاہر تو وہ جانور کو قربان کرتا ہے، لیکن اہل اللہ کہتے ہیں کہ قربانی ہمارے اندر دوسروں کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ دیتی، اپنے نفس امارہ کے سرکش جانور کو اللہ کے ڈر سے مار ڈالنے کی عادت ڈالتی ہے۔ قربانی و ایثار پیدا کرتی ہے، بانٹ کر کھانے کی عادت ڈالتی ہے، اور سب سے بڑھ کر حج عشق الہی کی سیڑھی ہے اور محبوبان الہی تک پہنچنے کی سیڑھی ہے۔ حج میں وہ بھی مناسک و ارکان ادا کی جاتے ہیں، وہ محبت و عشق الہی کے ساتھ ساتھ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے الفت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کیسے کہ جو تمام تر حج کے جو معمولات ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں نے، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت ہاجرہ کام ہیں وہ جو کرتے رہے، انہیں حج کا رکن بنا دیا گیا، یعنی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی اداؤں سے بھی محبت ہے، وہ اسے بھی انہیں بھی زندہ رکھتا ہے۔ یہ بات اللہ سے بھی محبت سکھاتی ہے، اللہ کے بندوں سے بھی محبت سکھاتی ہے۔ پھر انسان کعبہ مقدسہ کا طواف کرتا ہے۔ کعبہ مقدسہ کا طواف ہمیں سکھاتا ہے کہ محبوب کے در سے ہٹنا نہیں، اسی کے ارد گرد آس پاس ہی رہنا ہے، یہی مدار ہے، یہیں سے سب ملے گا، یہیں سے رب ملے گا۔ جب انسان قربانی کرتا ہے تو وہ تو ہم نے سوچا کہ انسان جانور قربان کر رہا ہے، لیکن قربانی میں جو کہا گیا کہ ایثار کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اطاعت الہی کا سب سے بڑا سبب ملتا ہے، وہ یہی
کہ خواتین کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ والے، یعنی بیٹا ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، جس کے لیے بھی ہو، وہ اس کے لیے مشکل کا سبب بنتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کی بات آئے۔ لیکن اگر سیدہ ہاجرہ کا پھر ذکر کیا جائے تو دیکھیں کہ حضرت اسماعیل جو بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم کو عطا کیے گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ خواب میں اشارہ ہوا تو آپ اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں، تو حضرت اسماعیل نے بھی جواباً کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہو رہا ہے وہ اب کر ڈالیے، کیونکہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں پر علماء یہ تفسیر بتائی ہے کہ یہ تمام کی تمام جو تربیت حضرت اسماعیل کی تھی وہ ابراہیم کا توکل اور رضا اللہ میں تو کامل ہونا تھا ہی، مگر یہ تربیت ان کی والدہ کی تھی، تربیت ہمیشہ والدہ کی، ماں کی رہتی ہے، تو انہوں نے اپنی اولاد کو اتنا فرما بردار اپنے شوہر کا بنا دیا کہ پتہ ہے کہ وہ کیا کہنے جا رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ کہتا ہے وہ بیٹا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو علامہ نے اسی کے لیے فرمایا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جو سب سے بڑی خاص بات اور دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ کہ کوئی کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا، حج کی عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور وحدت ملی کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیشہ اتحاد و اتفاق کی بات کرتا ہے، اس کی عبادات کو دیکھ لیں یا معاملات کو، اتحاد ہر صورت برقرار رکھنے کی ترجیح دیتا ہے۔ سب حاجیوں نے ایک سا لباس پہنا ہوتا ہے، کوئی کالا ہو یا گورا ہو، لمبا ہو یا چھوٹا ہو، دنیاوی عہدے میں بڑا ہو یا چھوٹا، کسی بھی ملک سے ہو، سب برابر ہیں۔ ایک وقت میں لاکھوں لوگ ایک جیسا لباس، ایک جیسے افعال، ایک جیسے حالات میں ہوتے ہیں، ایک امام کی اقتداء میں نماز و حج ادا کرتے ہیں، اسے ینگاگت و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ سب اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر، جن لوگوں کو جانتے بھی نہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک جگہ قیام کرنا، عبادات کرنا، کھانا پینا، یہ تمام کا تمام محبت و الفت پیدا کرتا ہے۔ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں، پھر چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم، عام ہو خاص ہو، سب برابر ہیں۔ سب سے عظیم وہی ہوگا جو تقویٰ میں سب سے پختہ ہوگا۔ تمام مسلمان ایک گھر کی مانند ہیں، سب مل کر مضبوط و پائیدار دیواریں بناتے ہیں۔ اسلام اتفاق کا دین ہے، رحمت و محبت کا دین ہے، یہ جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح حاجیوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے حج کے ذریعے، ویسے ہی یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی تمام زندگی میں بھی اپنانی ہوتی ہیں، تاکہ مسلمان معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن کر دوبارہ ابھرے، جیسے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں صحابہ اکرام کی زندگیاں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں کا عشق اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کو آقا علیہ السلام کی آل طیبہ کے صدقے حج بیت اللہ کی بادب و مقبول حاضر نصیب فرمائے۔ اور ہم نے کوشش جو کی ہے یہ دروس قرآن سیریز کی، اور اس میں سب سے پہلا جو موضوع چنا کہ کامیاب عورت کی زندگی کا اصول ہے اطاعت الہی، تو میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سننے والے جہاں تک اس میسج کو سنیں، وہ اس افضل الایام دنیا کی اس عبادت میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں، اس رب کے حضور جو اپنے بندوں کے اعمال کو نہیں دیکھتا، جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں وہ صرف ان کے اخلاص کو، ان کی محبت کو دیکھتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا تعلق بندگی ہم بحال کر سکتے ہیں، کہ ان گھڑیوں میں وہ ویسے ہی انسان پر اپنی خاص نظر کرم رکھتا ہے، لیکن ان دنوں میں یعنی افضل الایام دنیا جنہیں قرار دیا گیا، یہ وہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، جس میں ہمیں عبادت کا بھی وقت ملا، اور یہ درس قرآن کی یعنی قرآن کی معرفت کی طلب کی توفیق بھی ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ پاک ہماری حاضر قبول و منظور فرمائے، اور جو سنے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ پھر وہ دونوں اللہ کی قسم اٹھائے، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ مضبوط ہے۔ وما اعتدینا، اور ہم نے اللہ کے حکم سے حد سے تجاوز نہیں کیا۔ انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کرتے تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی دیا کریں علی وجہہا، جیسا کہ چاہیے تھا، او یخافوا ان ترد ایمان، یا کہ خوف کریں اس بات کا کہ لوٹائی جائیں قسمیں بعد ایمانہم، یعنی میت کے وارثوں کی طرف سے ان کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور سنو،
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سنو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔